اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ نے قوم لوط علیہ السلام کے قصہ کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں جو عبر ہیں، جو ہمارے لیے مواعظ ہیں، ہمارے لیے نصائح ہیں، وہ ہم حاصل کریں. قصہ لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے کئی صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے دوسرے آیات میں ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے مہمان بن کے، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. تو وہ قصہ بھی اسی سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا ہے. قوم لوط علیہ السلام میں جو سب سے بڑی بیماری تھی، جو سب سے بڑا گناہ تھا، جو سب سے بڑا منکر تھا کہ وہ نعوذ باللہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے. اور یہ بات بھی قرآن مقدس میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. ایک تو ان میں یہ بیماری تھی کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے اور اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو بھی نعوذ باللہ وضع غیر فطری غلط راستے سے استعمال کرتے. اور دوسرا ان میں یہ خباثت تھی کہ راستے میں بیٹھتے تھے
ٹولیاں بنا بنا کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی اجنبی گزرتا، کوئی نیا آدمی گزرتا، اس کے ساتھ کوئی نوجوان بچہ ہوتا، اس کو پکڑ لیتے۔ اور اسی طرح ان میں ایک بیماری یہ بھی تھی کہ ان کے مرد جو تھے وہ عورتوں کا لباس پہنتے، خاص طور پہ جو ان کے خوبصورت لڑکے ہوتے تھے تو وہ لباس لڑکیوں کا پہنتے تھے، اسی طرح لباس پہننا، اسی طرح چلنا، اسی طرح میک اپ سنگار کرنا، اسی طرح عورتوں والے ناز نخرے انداز لباس اختیار کرنا، یہ بھی ان میں بیماری تھی۔ اور وہ یہ بیماری میں اس حد تک بڑھ گئے کہ لوط علیہ السلام کی کوئی نصیحت بھی ان پہ کارگر نہ رہی۔ انجام کار یہ ہوا کہ اللہ کے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام اب ایک طرف تو مہمان ہے اور مہمانداری انبیاء کی صفت ہوتی ہے، اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ تو بڑے خوبصورت بچے ہیں، اللہ رحمت فرمائے، اللہ ان کو میری قوم کے فتنوں سے محفوظ کرے، گھبرا بھی گئے۔ انجام یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو خبر مل گئی، اور یہ بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خبر دینے والی حضرت لوط کی بیوی تھی، کیونکہ یہ بات بالکل نص سے ثابت ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان کی اس عورت کی جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی ہے وہ کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ کافرہ ہے۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے کانتا تحت عبدین صالحین فخانتاہما، کہ وہ دونوں عورتیں جو ہیں میرے بڑے صالح بندوں کے پاس تھیں لیکن خیانت کی۔ تو ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ پہلے دور میں یعنی شرائع سابقہ میں یہ بات ممکن تھی کہ کوئی کافر عورت مسلمان کے گھر میں ہو، کافر عورت جو ہے وہ نبی کے گھر میں ہو، تو ان میں آپس میں نکاح ہوتے تھے اور منع بھی نہیں تھا۔ یہ تو پھر جب شریعت اسلام آ گئی، دین اسلام آیا، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تو اب اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان کسی کافر لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح مسلمان لڑکی جو ہے وہ بھی کسی کافر سے شادی نہیں کر سکتی، ورنہ پہلے نکاح ہوتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بیوی جو ہے وہ کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن نعوذ باللہ وہ فاجرہ نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی گناہ نہیں کرتی، اللہ نے ان کو گناہوں سے بچایا ہے، کیوں؟ گناہ تو عیب ہے، کفر اسلام تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے اسلام نصیب کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن نعوذ باللہ زنا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، یہ تو عیب ہے، یہ نبی اللہ کے نبی کے گھر پاک ہوتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اطلاع کر دی، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر میں ہے، اور ساری قوم جو ہے وہ بڑی تیزی سے چلتے ہوئے آئے اور آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، اور لوط علیہ السلام کو کہا کہ مہمان ہمارے حوالے کریں۔ اب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ظالموں خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ بڑے مہمان ہیں،
انہوں نے کہا ہم نے آپ کو پہلے نہیں منع کیا ہوا تھا کہ ایسے مہمان کیوں لائے ہیں گھر میں آپ؟ اب تو آپ کو یہ ہمارے حوالے کرنے ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تمہارے گھروں میں عورتیں موجود ہیں، تمہارے گھروں میں بیویاں موجود ہیں، خدا کا خوف کرو، یہ میرے مہمان ہیں اور نبی کا گھر ہے، کچھ سے شرم کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ جانتے ہیں کہ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورتوں لڑکیوں کی تو ضرورت نہیں ہے، وَإِنَّكَ تَعْلَمُ، تم جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس پریشانی میں کہا قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد، کاش میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی، کاش میرے پاس بھی کوئی قوت ہوتی، جماعت ہوتی، قوم ہوتی، فوج ہوتی، تو آج میں اپنے گھر کی اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور قوم کے مطالبے حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جب اللہ کے فرشتوں نے دیکھا کہ پیغمبر کا اضطراب انتہا کو پہنچ گیا ہے اور قوم کی زیادتی جو ہے وہ بھی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اللہ کسی قوم پہ عذاب نہیں کرتے جب تک حجت تمام نہ ہو جائے۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل۔ انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، انا رسل ربک، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، گھبرائیں نہیں آپ۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ بالکل غم نہ کریں، نہیں یصلوا الیک، یہ تیری طرف قدم بھی نہیں بڑھا سکتے، تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ آپ کے لیے حکم ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، جب رات کا حصہ چھا جائے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کے اس ظالم بستی کو چھوڑ دیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ۔ انہوں نے کہا اور حضرت لوط اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب بستی کو چھوڑ کے جائے تو پھر مڑ کے نہ دیکھنا ان کی طرف۔ ہاں تیری بیوی نہیں بچ سکے گی، جو تیری قوم پہ عذاب آئے گا وہ تیری بیوی پہ بھی آئے گا، چونکہ یہ بھی ان کی گناہوں میں معاونت کرتی ہے، مدد کرتی ہے، خبر کرتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ کب ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ رات کو نکلیں گے، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، صبح کا جب وقت ہوگا، صبح صادق کا جب وقت طلوع ہوگا تو ان کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں سے کہ ابھی تو رات کا ابتدائی حصہ بھی نہیں آیا ہے، ان کو صبح کو عذاب ہوگا تو کافی دیر ہے۔ انہوں نے فرمایا بالکل نہ گھبرائیں، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، آپ غم نہ کریں، صبح قریب ہے۔ اور جب صبح کا وقت آیا، اللہ رحمت کرے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ دیگر بھی فرشتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ قوم لوط کی قرا جو ہے 5 بستیاں تھیں،
سب سے بڑی بستی قریہ سدوم تھی. اللہ نے حکم دیا تخوم الارض، ان بستیوں کی جڑوں سے ان کو اٹھا لو. پوری بستی کی بستی اٹھا لو. جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے حکم فرمایا ان کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے آؤ. آسمانوں کے قریب لے گئے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے انہم سمعوا اصوات الملائکۃ فی السماء. آسمان کے اتنے قریب ہو گئی بستی کے انہوں نے آسمان کے فرشتوں کی آوازیں بھی سنی. اب اللہ نے حکم دیا ان کو الٹ دو. جعلنا عالیہا سافلہا، ان کو جیسے اٹھا کے لے آئے ہو اب اس کو اوندا کر کے گرا دو. مفسرین نے لکھا جیسے وہ لڑکوں کو اوندا کر کے بدفعلی کرتے تھے، اللہ نے وہی عذاب دیا. جعلنا عالیہا سافلہا، میرا اللہ آسمانوں سے جب بستی کو اوندا کر کے گرائیں گے تو کیا بچے گا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور آسمانوں سے پتھروں کی برسات بھی کر دو. اللہ اکبر. اور وہ پتھر ایسے عذاب والے تھے کہ ہر پتھر پہ بندے کا نام بھی لکھا ہوا تھا. حتیٰ کہ کتب سابقہ میں آتا ہے کہ بعض بندے اس دن بستی میں نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، پتھر ہوا میں کھڑے رہے، جب بندے آئے تو پتھر پہنچ گئے. اللہ نے پوری طرح اس کو مٹا ڈالا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. یہ اردن کا علاقہ جو کہلاتا ہے نا، اردن ملک ہے، عمان کا علاقہ جو ہے، وہاں آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بحر میت، یعنی وہاں پانی ہے، کوئی ایک سمندر ہے. وہ اتنا اللہ کے عذاب کا اثر ہے کہ اب بھی اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دین اسلام میں لڑکوں سے بدفعلی کرے یا بیوی سے بدفعلی کرے، اس کی سزا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں ان کو قتل کر دو، اور بعض علماء فرماتے ہیں قتل کرنے کے بعد ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر لوتی لڑکا ہے، لڑکے جو ایک دوسرے سے بدفعلی کریں، مرد ہے لڑکا ہے، ان دونوں کو کسی اونچے پہاڑ پہ لے جائیں، پہاڑ نہ ہو تو مینار پہ لے جائیں، وہاں سے ان کو گرائیں اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں جیسے اللہ نے عذاب دیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے اس بات. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو صحیح راستہ چھوڑ کے من اتا فی دبرہی، اس کے الٹے راستے سے برا کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، تو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہاری کھیتی ہے، یہاں سے اللہ نے توالد و تناسل کا سلسلہ رکھا ہے. اس کے علاوہ غلط راستہ استعمال کرنا جو ہے اللہ کی بھی لعنت ہے، اور دنیا میں بھی سزا قتل ہے، اور آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے، اللہ بچائے. تو اس لیے اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ امت محمد مصطفیٰ عبرت پکڑے اور غور کرے کہ کیا ہمارے اندر تو یہ بیماری نہیں آ گئی، حضور کی امت میں تو یہ بیماری نہیں آ گئی، حضور کی امت میں تو یہ عذاب نہیں آ گیا. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں بعض امتوں میں لباطت کا عذاب تھا، بعض امتوں میں تول ناپ میں کمی کرتے تھے، یعنی جب دیتے تو تھوڑا دیتے، لیتے تو زیادہ لیتے تھے، فرمائش کرتے تو نقصان کرتے تھے. اس کیل اور میزان میں وہ قومیں فرق کرتی تھی. اسی طرح بعض قومیں جو ہے وہ سود میں مبتلا تھیں. علماء نے لکھا حضور کی امت میں وہ ساری بیماریاں اکٹھی ہو گئی ہیں. اللہ پاک اپنے عذاب سے بچائے. اس لیے قرآن کہتا ہے کذبت قوم لوط المرسلین،
قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کیا، تکذیب کی. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، کیا تم اللہ کا خوف نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، امانت والا ہوں، اللہ کا پیغام توحید لے کے تمہارے پاس آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی بدل نہیں چاہتا، معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی صلہ نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا صلہ، میرا اجر و ثواب میرے اللہ پہ ہے، مجھے بدلہ اللہ سے چاہیے، ثواب اللہ سے چاہیے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یقول تعالی مخبرا عبدہ ورسولہ لوط علیہ السلام، اللہ ان آیات میں اپنے بندے، اپنے رسول حضرت لوط، اور لوط کون تھے؟ لوط ابن حاران ابن آزر وہ ابن اخی ابراہیم الخلیل علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. اور جب حضرت لوط نے ہجرت کی، حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. وقال اللہ تعالیٰ قد بعثہ الی امۃ عظیمۃ فی حیات ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم کے زمانے میں ایک بہت بڑی امت کی طرف نبی بنا کے بھیجا، پیغام بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا. وَقَانُوا يَسْكُنُونَ سُدُّمَ وَأَعْمَالَهَا الَّذِي أَهْلَكَ اللَّهُ بِهَا، اور آپ کی قوم جو ہے وہ سدوم کے علاقے کے رہنے والے تھے، اسی کے اندر رہتے تھے، اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے برباد کر دیا. وَجَعَلَ مَكَانَهَا بُحَيْرَةً مُنْتِنَةً خبیثۃ، اور جہاں وہ رہتے تھے ان بستیوں کو اٹھانے کے بعد وہاں نیچے سے پانی نکل آیا. اللہ نے وہ پانی بھی بدبودار، پانی بھی گندا، دیکھنے میں بھی گندا، سونگھنے میں بھی گندا، حتیٰ کہ وہ بحر میت ہے جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. وہی مشہور ببلاد الغور متخامۃ لجبال البیت المقدس، بیت المقدس کے پہاڑوں کے قریب اردن کے علاقے میں ہے. بینہا و بین بلاد الکرک والشوبک، ان کے درمیان میں. فدعاہم الی اللہ عز وجل، اللہ کے پیغمبر نے ان کو توحید کی دعوت دی. یعبدوہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وان یطیعوا رسولہم الذی بعثہ اللہ الیہم، اور اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جو اللہ نے بھیجا ہے اس کی اطاعت کرو. ونہاہم عن معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ. وارتکاب ما کانوا قد ابتدعوہ فی العالم مما لم یسبقہم احد من الخلائق الی فعلہ من اتیان الذکور دون الاناث. ولہذا قال تعالی، اور اللہ کے پیغمبر نے روکا کہ تم ایسا کام کر رہے ہو جو کسی آج تک کسی بندے نے نہیں کیا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور بھی جانور سے بدفعلی نہیں کرتا، یہ انسان جب گر جاتا ہے تو جانوروں سے بھی زیادہ خبیث ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہ اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ یہ حیوانوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں حیوان کا دشمن نہیں ہوتا، سانپ کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن انسان انسانوں کا قاتل ہے، انسانوں کا دشمن ہے، انسانوں کو مارتا ہے. اسی طرح کوئی دنیا میں بدترین، حتیٰ کہ کتا بھی ایسی بدفعلی نہیں کرتا جو انسان نعوذ باللہ بغیر فطری سر انجام دیتا. اس لیے پیغمبر نے کہا تأتون الذکران من العالمین، کہ تم جہان کے لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ
ربكم من ازواجكم، اور اللہ نے تمہارے لیے جو بیویاں اور عورتیں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑتے ہو، لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اب بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں من بیانیہ ہے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور بعض نے فرمایا من تبعیضیہ ہے کہ کیا مانا تم اپنے عورتوں سے بھی نعوذ باللہ الٹا کام کرتے ہو۔ تو دونوں معنی ہیں کہ یا تو عورتوں کو چھوڑتے ہو لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہو، یا عورتوں کے ساتھ بھی نعوذ باللہ وہی وضع غیر فطری کرتے۔ بل انتم قوم عادون، تم قوم ہو حد سے نکلنے والی۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، کہنے لگے لوط علیہ السلام سے کہ لوط اگر آپ نے یہ تقریریں بند نہ کی، اگر آپ نے ہمیں نصیحت کرنا نہ چھوڑا تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ ہمیشہ حق والوں پہ امتحان آئے ہیں، ان کو گھروں سے بھی نکالا گیا، ان کو قید خانوں میں بھی ڈالا گیا، ان کو اللہ کے نام پہ ذبح بھی کیا گیا، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، سروں پہ آرے رکھ کے ٹکڑے بھی کیا گیا۔ یہ تو پھر حق کے رستے میں جو آتا ہے نا پھر ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا ورقہ ابن نوفل کے پاس پہلے وحی کے بعد، تو جہاں ورقہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی وہاں اس نے یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش میں جوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا، لیکن آپ پر وقت آئے گا یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ حضور اس وقت بے انتہا غضب میں فرمایا اب مخرجیہم، مجھے نکالیں گے؟ بھائی علاقے سے یا وطن سے یا بستی سے یا گھر سے محلے سے اس کو نکالا جاتا ہے نعوذ باللہ جو برا ہو، جس کے اخلاق گندے ہوں، مجھے کیوں نکالیں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ گھبرائیں، ہر حق والے کو نکالا جاتا ہے، جو بھی اللہ کے دین پہ آیا ہے نا اس کو پھر قید و محن اور سارے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو یہ تکلیفیں سوچ کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ جس کو میری محبت ہے، میرا عشق ہے، تو پھر بھوکا رہنے کے لیے، تکلیفیں سہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہ جتنا دین سے عشق ہوگا، جتنا محمد مدنی سے عشق ہوگا، اتنے بڑے امتحان آئیں گے، اور جتنے بندے دین سے دور ہوں گے کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے۔ آج دیکھ لیں فاسق ہیں، فاجر ہیں، رات شرابوں میں گزرتی ہے، جوئے میں گزرتی ہے، گناہوں میں گزرتی ہے، محل ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، اور جو اللہ کا دین پڑھانے والا ہے وہ تنخواہ کا محتاج ہے، مسجد کے کمرے میں پڑا، جو رات دن 5 وقت آذان کہہ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مسجد کے ساتھ 2 کمرے بنا دو۔ یہ بھی احسان ہوتا ہے کہ جی ہم نے مسجد کے ساتھ مولانا کے لیے جگہ بنایا ہے۔ اور روٹی کہاں سے کھائے گا؟ جب کوئی مردہ مر جائے گا تو اس کی روٹی آ جائے۔ اور ایک لطیفہ ہے نا، اللہ جانے سچ ہے جھوٹ ہے، وہ تو خدا جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کے پاس ایک لڑکا اتنا بڑا پیالہ مکھن کا بھرا ہوا لے آیا، وہ اسے بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا یار آج تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مکھن آ گیا، تو انہوں نے بچے سے کہا بھائی ماشاءاللہ تمہاری اماں نے تو کمال کر دیا، اتنا بڑا مکھن بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کتا منہ مار گیا تھا۔ تو کہا مولوی کو دے آؤ۔ تم نے کبھی مولوی کو حلال نہیں کھلایا، تم نے بھی کبھی زکوٰۃ پھینکی ہے جو میل ہوتی ہے، میل۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ میل ہے۔ اسی لیے حضور پہ زکوٰۃ حرام ہے نا، اہل بیت پہ زکوٰۃ۔ ایک دفعہ حضرت حسین نے کھجوریں پڑی تھی نا، جو بچے تھے حضرت حسن حسین دونوں کھیلتے آئے، کھجوریں اٹھا لی، جلدی جلدی منہ میں ڈالی، حضور پکڑ لیا، ایسے نکالا باہر۔ یہ صدقے کا مال ہے، یہ میل
اہل بیت کے لیے نہیں ہے. تم مولوی کو کیا دیتے ہو؟ زکات. یا کوئی بندہ مر گیا تو اس کے پرانے کپڑے، اس کے جوتے، پرانے کپڑے، اور ساتھ مطالبہ کرتے ہو مولوی صاحب میں ابے کے لیے قرآن ختم کرنا ہے، قرآن ختم کریں انشاءاللہ. وہ بھی دو آیتیں پڑھے گا، فکر نہ کرو. وہ بھی الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الا اللہ من شر الوسواس الخناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مر گیا مردود، جان چھٹی. اس کو بھی پتا ہے کون سی ہمدردی ہے تمہارے باپ کے لیے پڑھے گا. تم اپنے باپ کے لیے نہیں پڑھتے ہو، مولوی نوکر ہے. یار کو ٹھنڈا دل کر سوچو، غور کرو. تیرا باپ ہے تو یہ جائیداد دے کے مر گیا ہے، تمہیں کروڑوں کا وارث کر گیا. تم تو ایک بارہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو. مولوی کو تیرے باپ کا نوکر ہے کہ پڑھے گا تیرے لیے، وہ بھی یہی پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان بالفلاح لا یعلمون الا قوم جاہلون اللہ اکبر. فکر نہ کرو، تو مولوی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. ہمارے کسی صنعت کار کے پاس جائیں، جاگیردار کے پاس جائیں، وڈیرے کے پاس جائیں، کسی بڑے بڑے منسٹر کے پاس جائیں، سیکٹری کے پاس جائیں، ہر سوٹ والے کو اٹھ کے ملے گا. مولوی سے کہے گا کیا یار کون آ رہا ہے داڑھی والا، پوچھے بٹھاؤ نا باہر ذرا اس کو. یہ پھر آ گیا ملا سر کھانے کے لیے. جس کے نبی کی سنت جس کے چہرے پہ ہوگی اس سے تمہارے وزیر کو بھی نفرت ہے، تمہارے امیر کو بھی نفرت ہے. پتہ قیامت والے دن لگے گا کہ تم نے محمد مدنی کی شکل کی توہین کی تھی. خدا جب پکڑے گا نا اس دن پتہ لگے گا. اگر وہ کلین شیو ہے، 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہے، دیکھنے میں خالص اصلی نسلی انگریز لگتا ہے، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتا ہے، صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے. جی کو بڑا آدمی آ رہا ہے، یار بھائی ہٹ جاؤ نا، صاحب کو ادھر بٹھاؤ. یعنی کفر کی شکل مرغوب ہے، محمد کی شکل مبغوض ہے. آنے دو قبر، فکر نہ کرو انشاءاللہ. تم نے مولویوں کو جو حرام کھلایا ہے نا، اسی لیے مولویوں نے بھی جھوٹے فتوے دیے، اسی لیے مولویوں نے بھی تمہیں 11ویں پہ لگایا ہے، کلخانی پہ لگایا ہے، جمعراتوں پہ لگایا ہے، میلاد پہ لگایا ہے کہ تیرا مال بھی بدعت پہ خرچ ہوتا رہے، کبھی سنت کے قریب آئے. انہوں نے بھی بدلا لیا. یہاں دیکھ لیں الحمدللہ کہ علماء کا مقام ہے، امام کا مقام ہے کہ بادشاہ کھڑا ہو کے ملتا ہے. امام کا مقام ہے کہ پورے وزیر کا پروٹوکول ملے گا، آگے پیچھے استقبال ہوگا. مجال ہے وہ کیوں غلط فتویٰ بتائے بھائی، اس کی ضرورت کیا ہے تمہاری؟ تم نے تو مولوی کو چپراسی سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے. مسجد کا جھاڑو وہ دے، اذان وہ دے، نماز وہ پڑھائے، جنازہ وہ پڑھائے، عید تمہاری وہ پڑھائے، اور ملے گا کیا اس کو؟ ماشاءاللہ ہاں پرانے کپڑے بھی دے دو، اور مولوی صاحب کو یار 2 من گندم بھی دیا کرو. 2 من بہت ہے یار، کتنے 2 من گندم. اور تم نے ایک کتا رکھا ہوا تو اس پہ تمہارا 2 لاکھ خرچ ہوتا ہے مہینے. ایک اچھا کتا رکھا ہوا ہو نا، اس کے لیے گاڑیاں ہیں، اس کے نہانے کے لیے شیمپو ہے، اس کو ٹہلانے کے لیے نوکر ہے، اس کو چیک اپ کرنے کے لیے ڈاکٹر ہے. اور جب صاحب سفر کریں گے تو کتا ساتھ بیٹھتا ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گا. فکر نہ کرو. اس کو بتا دینا کہ جب میں مر جاؤں نا میری قبر پہ کتے کو لے آنا، 2-4 دن بھونکتا رہے گا. لاکھ دفعہ پوری لگے تمہیں بات کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے جو وظیفہ دیتے ہو بند کر دینا. جو تنخواہ بھیجتے میں نہ بھیجنا. بات کھڑی
کرو، سیدھی بات کرو، ایمان سے کہو کہ ایک ذمہ دار کے کتے جو ہیں وہ تو جناب لینڈ کروزر اور پجیروں پہ چلتے ہیں، اور مسجد کا امام جو ہے ٹوٹا ہوا سائیکل بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا، بڑے شہروں میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، وہاں مولوی جو ہے وہ ٹرسٹیوں کے عذاب میں آیا ہوا ہے، ٹرسٹیوں نے اس کا گلا دبایا ہوا ہوتا ہے، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی آپ نے 12:05 پہ عذاب دے دی، 6 منٹ ہو گئے، مولوی صاحب مر گئے تھے، آپ کہاں گئے تھے؟ میرے باپ کا جنازہ پڑھنے گیا تھا۔ کیا نوکر ہے تمہارا ایک عالم کا؟ اتنی توہین، سیرت رسول کی اتنی توہین، کہتے ہیں جی انہوں نے استہزاء کیا ہے۔ تمہارا استہزاء نہیں، ایمان سے کہو، مکے میں آئے ہو، حرم میں رہ رہے ہو، بابا داڑھی کلین شیو کر کے داڑھی کے بال گندی نالیوں میں پھینک رہے ہو، یہ استہزاء نہیں ہے؟ کٹھے کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو، ادب کیسے رکھو گے بالوں کو؟ مکے مدینے میں ہو سگریٹ پی رہے ہو، استہزاء نہیں ہے؟ مکے مدینے میں ہو، کعبے میں طواف کرو اور میوزک بج رہا ہے موبائل پہ، یہ استہزاء نہیں ہے؟ مکے مدینے میں ہو، طواف کر رہے ہو، نظریں جو ہے لوگوں کی چہرے، عورتوں کے چہروں پہ ہیں، عورتیں پرواہ ہی نہیں ہے، یہاں نماز پڑھا آگے آگے کھڑی ہو جاتی، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے نہ خاوند نماز پڑھنا جانتا ہے، نہ باپ جانتا ہے، نہ بھائی جانتا ہے، عورت کس سے سیکھے؟ جب گھر والوں کو نماز نہیں آتی وہ اتفاق ہو جائے گا، بس نماز پڑھنی ہے، جیسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے میں بھی کھڑی ہو جاؤں گا، ورنہ رات جا کے گھر میں بیوی سے کہنا ذرا دعا کروں سنا دو ترجمے کے ساتھ، تو 10 ریال مجھ سے لے جانا۔ مجھے نہیں آتا تو بیوی کو کیوں آئے گا؟ بس میں بھی اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، یعنی گندے نہ نکلے اچھے نکلے۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ حضرت لوط فرماتے ہیں قال انی لعملکم من القالین، آپ نے فرمایا بدبختو مجھے رہنے دو یا نکالو، میں تمہارے ان اعمال سے ہمیشہ بغض کرنے والا، ناراضگی کا اظہار کرنے والا۔ اب پیغمبر مجبور ہو گیا، کہتے رب نجنی رب نجنی وآلی مما یعملون۔ پیغمبر کہتا ہے میرا رب مجھے میرے اہل کو ان کے عمل سے نجات عطا فرما، ان کے عقیدے سے نجات عطا فرما، ان کے معاصی منکرات سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا سن لی، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی، لوط علیہ السلام کے اہل کو بھی نجات دی، مگر وہ بڑھیا سے مراد کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اچھا بڑھیا کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے حقیقتاً بڑھیا ہو، اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی بڑھیا کہہ دیا گیا۔ الا عجوزا فی الغابرین، اللہ نے فرمایا مگر وہ بڑھیا تیری بیوی وہ ہلاک ہوگی۔ ثم دمرنا الاخرین، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے باقی سب کو مٹا ڈالا، ہلاک کیا۔
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پہ ہم نے بارش برسا دی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور وہ کیسی بری بارش تھی کہ آسمانوں سے پتھر برس رہے تھے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا ان واقعات میں کھلی نشانیاں ہیں، لیکن اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لے آتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ تیرا رب تو غالب ہے، چاہے تو آج کفر کو مٹا ڈالے، لیکن وہ رحیم بھی ہے، مہلت دیتا ہے بندوں کو کہ شاید توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں. ورنہ اللہ جب پکڑنا چاہے تو ان کے پکڑ میں کوئی دیر نہیں لگتی، نہ پھر ان کے عذاب سے کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ ان کے عذاب سے کوئی نکل سکتا ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما نہاہم نبی اللہ عن ارتکاب الفواحش، اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو گناہوں سے روکا، وغشیانہم الذکور، ان کو لڑکوں سے بدفعلی سے روکا، وارشدہم الی اتیان نساء اللتی خلقہن اللہ لہم، اور اللہ نے جو ان کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، حلال کا رستہ پیدا کیا ہے، اس کی ہدایت کی. ما کان جوابہم لہ الا ان قالوا، لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ لئن لم تنتہی یا لوط، اگر آپ اس تقریر سے باز نہ آئے، ہمیں حق کہنے سے باز نہ آئے تو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے. اما جئتنا به لنکونن من المخرجین اے ننفیک من بین اظہرنا، ہم اپنے آپ سے تم کو دور کر دیں گے، نکال دیں گے. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یطہرون. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قوم کہنے لگی کہ اکٹھے ہو کے لوط کو نکال دو. او یار یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ہر وقت تقریریں کرتے ہیں، ان کو نکال دو بس. فلما رأى أنهم لا يتدعون ما هم فيه وأنهم مستمرون على ذرات تبرأ منهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر نے دیکھا کہ ان پہ میری تقریر کوئی اثر نہیں کرتی، ان پہ کوئی فائدہ نہیں، تو بتلا دیا انی لعملکم من القالین مبغضین لا احب ولا ارضى به، میں تمہارے عمل کو، میں تمہاری بدبختی کو، میں تمہاری بدفعلی کو کبھی پسند نہیں کر سکتا. وانی بریء منکم، اور میں تم سے بری ہوں. ثم دعا اللہ علیہم، پھر اللہ سے دعا کی رب نجنی وأہلی مما یعملون. اللہ نے دعا منظور کر لی. فنجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین امرأۃ وکانت عجوز سوء بقیت فہلکت ما بقی من قومہا، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ رہ گئی. جب قوم پہ عذاب آیا، قوم ہلاک ہوئی، تو وہ عورت بھی ہلاک ہو گئی. وذالک کما اخبر اللہ تعالی عنہم فی سورۃ الاعراف وسورۃ ہود وقضى فی الحجر حین امر اللہ ان یصبی علیہ امرأتہ. اللہ نے حکم دیا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کے چلے جائیں مگر آپ کی بیوی ہلاک ہوگی. وَأَنَّهُمْ لَا يَلْتَفِتُوا إِذَا سَمِعُوا الصَّيْحَةَ إِن تَنزِلُ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَصَبَرُوا لِأَمْرِ اللَّهِ وَاسْتَمِرُوا. اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر اب مڑ کے بھی نہ دیکھنا اپنی بستی والوں کی طرف، اور جب آوازیں سنو اب پھر کیوں مت شاید رحم آ جائے، پھر درخواست کرنے لگ جائے بچاؤ جی. نہیں، اب دیکھنا بھی بنا ان کو. وانزل اللہ ولا اولئک العذاب الذی مجمع ذرائم ایجاد من سجین منضود. اللہ پاک نے آسمانوں سے پتھر پکے ہوئے، علامتیں لگے ہوئے ان پہ برسا دیے گئے. ثم دمرنا الاخرین وامطرنا علیہم مطرا وان ربک لهو العزیز الرحیم. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنا عذاب رفع فرما دے. ایک عیسائی شخص کے ساتھ ایک مسلمان طالبہ نے گھر سے بھاگ کے شادی کر لی ہے. وہ کافر سے شادی کی ہے، اسلام سے بھی ختم ہو گئی. اب اگر وہ چھوڑ دے، توبہ کرے، لوٹ آئے، ورنہ خلاص وہ مرتد ہو گئی. کہتے جی کہ آدمی نماز پابندی سے پڑھتا تھا،
لیکن پھر درمیان میں نمازیں چھوٹ گئیں. اب اللہ نے ہدایت دی ہے، پابندی سے پھر نماز پڑھ رہا ہے. تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو کہ یا اللہ میں نے جو نمازیں چھوڑی ہیں میں توبہ کرتا ہوں. اور توبہ کا معنی ہے ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ چھوڑے کبھی. تو اللہ انشاءاللہ توبہ سے بھی معاف کر دیں گے. لیکن اللہ نے صحت دی ہے، قوت دی ہے، تو جتنا ہو سکے قضا بھی پڑھتے رہو. علماء نے فرمایا ایسا کرو کہ نفل پڑھنا چھوڑ دو، نفل کے بجائے وہی قضا نمازیں پڑھتے رہو، تاکہ ایک تو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور آہستہ آہستہ اللہ پوری بھی کر دے. طواف جب آپ عمرے کا کریں گے، احرام آپ نے باندھا ہوا ہوگا، تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا بھی اور رمل کرنا بھی سنت ہے. اس کے بعد کندھے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہمارے بھائی جب سے احرام باندھتے ہیں وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. اپنی نمازیں بھی خراب کرتے ہیں اور بلا وجہ تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں. طواف کے بھی صرف پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا ہے، بعد کے 4 میں نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ صفا مروہ میں نکالنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے، یہ احرام سمجھتے اسی کو ہے کہ کندھا نکالو. حج پہ جائیں گے یہیں سے کندھا نکال لیں گے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کندھا نکلا ہوا. میں نے عرض کیا نا جی کہ دین کا نہ سیکھنے کا شوق ہے نہ سکھلانے کی طرف ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے رواج ہے کہ وہ عمرے پہ گیا تو میں بھی عمرے پہ جاؤں. اچھا اب جو بڑے آدمی ہیں ان کا تو سنبل بن گیا. اچھا جی آپ عمرے پہ گئے تھے تو آپ کون سے ہوٹل میں ٹھہرے؟ انہوں نے کہا جی 5 اسٹار ہوٹل میں نے بک کیا تھا، بالکل حرم کے قریب. ان کے بس میں ہو تو یہ تو حرم کے اندر ٹھہرے. یقین کریں میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے بس میں ہو نا جی حکومت یہاں اندر کوئی گھر بنا رہی ہے وہیں انشاءاللہ بکنگ کروا دیں گے. اچھا پھر بھی کہیں گے یار حرم کے اندر جگہ تو ملی ہے لیکن وضو کے لیے تو باہر جانا پڑتا ہے، بہت تکلیف ہے. ایک آدمی یہاں حرم کے سامنے پتہ نہیں ہلٹن یا انٹرکانٹیننٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور مجھے کہا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا ظہر کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ فلاں طرف. انہوں نے کہا نہیں اس وقت بہت گرمی ہوتی ہے، میں وہ آ نہیں سکتا، ہوٹل سے حرم تک آنا بہت دور ہے. میں نے کہا اچھا میری بات ایک یاد رکھیں مجھے نہ ملنا کم از کم. کہتے جی کیوں؟ میں کہا میں ایسے آدمی کو ملنا ہی نہیں چاہتا. یہ حرم کے سامنے ہوٹل میں رہتے، حرم دور ہے. اگر تمہارے پاؤں میں ایسی مہندی لگی ہوئی ہے تو کعبے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مت آؤ. اچھا اور یہی لوگ جو ہے جب یورپ جاتے ہیں نا جی ایئرپورٹ پہ 1.5 میل لینوں میں پائپوں میں گھومتے رہے، وہاں مجال ہے ان کی زبان بھی بولے، وہاں ان کی زبان پہ تانے لگے ہوتے ہیں. یہاں جدہ ایئرپورٹ پہ آدھا گھنٹہ لگ جائے اور جی یہ عربی لوگ ہیں، جاہل ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، جی ذلیل ہو گئے جناب، 2 گھنٹے لگ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ ہدایت دے، دعا کرو اللہ ہمیں صحیح عمرہ نصیب کرے، اللہ ہمارے دل میں تڑپ ہو. کچھ صحابہ نے حضور سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر جو ہے حوالی میں فلاں جگہ دور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ بنا لیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ہر قدم پہ تمہیں اجر ملتا ہے، کیوں اپنا ثواب خراب کرتے ہو؟ دور ہو اچھی بات ہے، وہاں سے چل کے آیا کرو. بہرحال نماز جب قضا کریں گے تو فرض کی قضا ہوتی ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ وتر واجب ہے، وتر کی بھی قضا ہوگی. اگر کسی کی نماز گھر والی قضا ہوئی ہے تو 4 رکعتیں پوری قضا کرے گا. سفر کی قضا ہوئی ہے تو اس کی پڑھے گا بھی 2 رکعت. یعنی جتنا قرضہ دینا ہے وہ دو گے نا، 2 ریال دینے ہیں 2 دو گے، 4 دینے ہیں تو 4 دو گے. ایک موٹی سی بات.
قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کرنا. مسلمانوں کو قتل نہ کرے، بالکل اللہ معاف کرے، وہ جہاد نہیں ہوتا، فساد ہوتا ہے. جہاد تب ہوتا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو. جہاد تب ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی عظمت کے لیے ہو، یا مسلمان اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کافروں سے لڑتا ہے، اپنی جان مال آبرو کو بچانے کے لیے لڑتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے. ایک آدمی نے طواف بھی کیا ہے، صفا مروہ بھی دوڑا ہے، سر نہیں مڑایا تو احرام سے نہیں نکلا. اب اگر کپڑے پہنے ہوئے اس کو ایک دن پورا گزر گیا ہے تو سر بھی مڑائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. میرا بچہ اپنے ملک میں پیدا ہوا ہے، اس کی تصویر منگوا کے دیکھ سکتا ہوں. تصویر بغیر ضرورت کے منع ہے. جو حکومت کی مجبوری ہے وہ مجبوری ہے، کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے. اس کے علاوہ تصویریں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. تم خود جاؤ، جا کے بچے کو دیکھو، بچے کی ماں کو بھی دیکھو، جاؤ ملو، یہاں نہ بیٹھے رہو. تصویریں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں جو لوگ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، نماز تو قمیص کے بغیر بھی پڑھے تو ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ نے کپڑا دیا ہو تو نہ پہنو. یہ زیادتی ہے. اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو پوری طرح بن سور کے لباس اچھی طرح پہن کے جاؤ. اور میرے آقا رحمت دو عالم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ سر ننگے نماز پڑھی. آج اصل میں جی ہمارا فیشن ہو گیا ہے بس. کہتے جی کہ 4 ائمہ کی کیا حیثیت ہے، جیسے تمہارے امام مسجد کی کیا حیثیت ہے، اپنی اپنی نماز پڑھ لیا کرو. تو کوئی حیثیت تو ہے کہ ہمیں ہر وقت دن میں 5 دفعہ اللہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کرتا ہے اور ایک کی ابتدا کرنی ہوگی. لازمی بات ہے 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے. کہتے جی کہ غار ہرا کی چڑھائی سے لکھا ہے، حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی، جو لکھی ہے آپ نے پڑھی ہے، اللہ عالم حوالہ بھی ہوگا حدیث کا. نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، آگے پیچھے کعبے کو دیکھا کریں. عصر کی نماز کے بعد طواف کریں تو حنفی حضرات جو ہیں وہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور حنابلہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے. طواف کے وقت موبائل پہ بات کرنا کوئی اتنا اہم مسئلہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جائز نہیں ہے کہ تم موبائل پہ بیوی سے گپیں لگاتے رہو یا کسی دوستوں سے قصے کہانیاں کرتے رہو. یہ تو منع ہے، حرام ہے. موبائل بند رکھو اپنا. طواف جو ہے نماز کے حکم میں ہے، اللہ کا ذکر کرو. کوئی دین کی بات ہے، کوئی ضروری بات ہے تو جواب دے سکتے ہو. صورت واقعہ کے بارے میں حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی صورت واقعہ پڑھے گا ہر رات لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں ماریں گے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ صورت واقعہ پڑھ کے کروڑ پتی بن جاؤ. تم تو اسی لیے پڑھتے ہو نا رات کو صورت واقعہ پڑھے، مصلے کے نیچے پیسے پڑے ہوں. یہ نہیں ہوگا، یہ کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے. مانا فاقہ نہیں ہوگا، بھوکا نہیں مرے گا. تو زمزم تو مل ہی جاتا ہے نا ہر بندے کو. زمزم کھانے کا کھانا ہے، پینے کا پانی کا پانی ہے، تو فاقہ تو نہ ہوا نا. اب تم قرآن کو پیسے کمانے کے لیے تو نہ پڑھو نا، تو پڑھا کرو کہ حضور کا فرمان ہے سورت واقعہ پڑھو. یا اللہ اس کے جو برکات و ثمرات ہیں ہمیں نصیب فرما. اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا ہے
2 دن یا 4 دن کے بعد پھر اگر عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروائے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ اگر کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے وہ بھی اس طرح پھروائے گا۔ مقصد ہے کہ اللہ کے آگے ہم نے گردن پیش کر دی ہے، اللہ کو بالوں کی تھوڑی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی صورت لکھ کر گلے میں ڈالی جائے نہ ڈالی جائے تو بہتر ہے۔ آدمی حمام میں جائے گا، غلط مقام پہ جائے گا اور اللہ کا قرآن گلے میں لٹکے گا۔ کہتے جی کہ کسی آدمی کا اگر گھر برباد ہو رہا ہے اور مجھے قسم جھوٹی کھا کے اس کا گھر بچ سکتا ہے تو بچا لے، صلح کے لیے جائز ہے۔ آپ میری صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک عورت کو خامد کے مرنے کے 1 سال بعد بچہ پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے 3 سال بھی حمل ہوتا ہے، یہ ضرورت تو نہیں کہ وہ عورت گناہگار ہے۔ اور آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، DNA ٹیسٹ موجود ہے، کرا لیں اگر آپ کو کوئی شبہ ہے تو۔ آج تو بابا علم بڑی ترقی کر گیا ہے نا۔ تقریباً 120 ہجری تک صحابہ کا دور رہا ہے، تقریباً، اللہ عالم۔ حضور کے روضہ مبارک میں جب جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی لفظ یاد ہے اسی طرح صلاۃ والسلام پڑھے۔ باقی دعا اللہ سے کر سکتے ہیں، انبیاء سے دعا نہیں مانگی جاتی۔ انبیاء کا حق صلاۃ و سلام ہے، دعا پکارنا نظر نیاز یہ اللہ کا حق ہے۔ انبیاء سارے عرب سے آئے ہیں، انڈیا سے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ نے وہ مجھے ایک دفعہ ڈربن یونیورسٹی میں کسی نے پوچھا تھا، کہتے جی انڈیا میں بڑی آبادی تھی تو اللہ نے وہاں نبی نہیں بھیجا، وہاں سے نبی پیدا کر دے۔ کہ تم تو گائے کو خدا بنائے کھڑے ہو، وہاں اگر نبی آتا تم اس کو خدا بنا لیتے، نبی کا کام تو رہ جاتا نا۔ اللہ نے وہاں بھیجا ہے کہ مانے گا تو صدیق بنے گا، نہ مانے تو ابو جہل بنے گا، بندہ کھڑا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا آدھا تیتر آدھا پٹیل کے کعبے پہ آئے یا اللہ، داتا پہ گئے تو یا داتا، یہاں آدھا پٹیل والا دین نہیں چلتا۔ کھڑے لوگ ہیں، مانا ہے تو مانا ہے، نہیں مانا تو نہیں مانا۔ یہ تو ہم ہیں نا جی، اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، معین الدین چشتی سے بھی مانگ رہے ہیں کہ بھی اللہ بھی راضی رہے، یہ پیر بھی نہ بگڑے نا، خام خواہ قیامت والے دن کوئی ڈنڈی سے نہیں مارتے ہیں۔ عورت کو حیض آ جائے، 3 دن کے بعد بند ہو گیا، غسل کیا، 4تھے دن پھر داغ لگ گیا، دیکھنا پڑے گا میرا بھائی اس عورت کی عادت کتنی دن ہے۔ اس کی عادت 5 دن ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، وہ عادت پوری کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ بند ہو گیا۔ نے صفا مروہ کے 7 چکر کے بجائے 12 چکر لگا دیے تو باقی ویسے ضائع ہو گئے، 7 سے کام بن گیا انشاءاللہ۔ مسلمہ میں فرقہ واریت جو ہے بڑے زور پہ ہے، اللہ پاک ہدایت دے، دعا کیا کریں۔ آپ ایک گھر میں 4 بھائی اکٹھے نہیں ہوتے ہو، امت مسلمہ کو کیسے اکٹھے کرو گے؟ آپ گھر میں رشتے دار سب اکٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو جب تم 4 بھائی نہیں اکٹھے ہوتے، باپ بیٹا نہیں اکٹھے ہوتا، میاں بیوی نہیں اکٹھے ہوتی، سب کا ووٹ الگ ہے، نوٹ الگ ہے، کمرے الگ ہے، حمام الگ ہے، پلیٹ کھانے کی الگ ہے، گلاس الگ ہے۔ ہم نے تو سبق ہی انگریز نے یہ پڑھایا ہے نا کہ پہلے دن سے علیحدہ رہنا سیکھو۔ اس نے تو عمرہ کیا ہے، صفا مروا نہیں کیا، دم پڑ گئی ایک بکری، اللہ کے حرم میں ذبح کریں۔ اگر پاکستان سے آئے اور جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھے، دم پڑ گئی، جدہ تو میقات سے گزر گئے نا، اب ہوائی جہاز 2 میقات گزر، یمن سے بھی گزرا، مکے سے بھی گزر، طائف سے بھی گزر کے گیا، کو کنگی ماری، حل کیا، طواف زیارت کے لیے حرم آیا، بھیڑ کی وجہ سے 11 ذی الحجہ کو شام میں مینا کے لیے روانہ ہو گیا، 4 بجے مینا پہنچا، 11 کو دن میں رمی کر کے مکے آیا، 12 ذی الحجہ رات میں کسی وجہ سے مینا نہیں جا سکا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مسافر جتنا تک سفر میں ہے قصر پڑے گا، چاہے ساری زندگی بھی سفر میں رہے۔ کے لیے نہیں، آپ اپنے لیے طواف کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں،
ہاتھ میں بھی پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن خیال کرو دھکے میں گرے نہ، بے ادبی نہ ہو۔ اگر ہم جاتے ہیں نماز پڑھ کے تو ہمیں جوتی نہیں ملتی، دوسرے آدمی کی جوتی اٹھا لے، اگر بار حرم سے جائے بیوی نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے۔ اپنی جوتی کو تھیلی میں ڈال کے اپنے پاس رکھو، ملے گی انشاءاللہ۔ دوسرے کے جوتا پہننا حرام ہے۔ عورت ہے ناک کا کچھ حصہ چہرے کا کھلا رکھے، کوئی حرج نہیں۔ حفظ کے وقت اگر ایک جگہ نہ جمتی ہو اس کے لیے ماں باپ بھی دعا کرے اور وہ بچہ بھی یا علیم ہو یا علیم ہو یا علیم، اللہ کا نام ہے پڑھ کے دعا مانگتا رہے۔ فون نمبر لے لیجیے گا انشاءاللہ نماز کے بعد۔ عورت نے 4 چکر کر لیے، نماز کھڑی ہو گئی، نکال دیا گیا، بعد میں آ کے 3 پورے کر لو۔ تنیم سے عمرہ کریں تو جائز ہے، جزانہ سے کریں تو جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تنیم سے افضل ہے، امام شافعی کے نزدیک جہرانہ سے افضل ہے۔ یہ 2 رکعت ہے مقام ابراہیم پہ پڑھے، وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھے، ورنہ جہاں بھی جگہ ملے پڑھ لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ أشهد أن لا بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہے تفسیر قرآن نہیں تفسیر اردو میں باہر دیکھ لینا